امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری جنگ نہ صرف طول پکڑ رہی ہے بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران کے سیکیورٹی چیف اور عالمی شخصیت سمجھے جانے والے علی لاریجانی کی شہادت نے جلتی پر مزید تیل کا کام کیا ہے۔ ایران نے علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ علی لاریجانی کے بیٹے مرتضیٰ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ واقعے کے بعد ایران نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب پر شدید حملے کیے، کلسٹر بموں سے حملے کیے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں صرف 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں، کئی زخمی ہوئے ہیں، لیکن کئی اسرائیلی فوجی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، جبکہ پاسداران انقلاب نے 200 اسرائیلیوں کی ہلاکت اور درجنوں افراد کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ساتھ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں سے بھی کوئی نیوز اس طرح نکل نہیں رہی اور کتنی فیک نیوز بھی نکل رہی ہے، وہ بھی ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اوتھینٹک فگرز جو ہیں آئی گیس ویل نیور نو۔ اسرائیل کے میڈیا جو فوجی مراکز ہیں انفیکٹ وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایران کا نشانہ بنے ہیں، اور ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق تل ابیب کو کلسٹر بامز جو ہیں، وار ہیڈز جو ہیں، وہ لے جانے والے میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ عبداللہ جس طرح بھی آپ بتا رہے تھے، ایران کی جانب سے پہلی بار حاج قاسم میزائلوں سے اسرائیل اور امریکی اڈوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ ایران کے صدر نے کہا کہ لاریجانی کی شہادت کا سخت انتقام لیا جائے گا، اور ایران کے ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر جنرل علی عبدالحی کا امریکی حکومت کو پیغام بھی سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ ہمارے سرپرائز کا انتظار کریں۔ ادھر ایران نے ملک میں موجود غداروں کو بھی پکڑنا شروع کر دیا ہے۔ ویسے تو مطلب ایک طویل فہرست درجنوں سینکڑوں نکل آئیں گے، کیونکہ ایسے تو یہ سب کچھ ہو نہیں رہا اور اب سے تو ہو نہیں رہا۔ اور پھر ایران نے کتنا انفلٹریٹڈ ہے اسرائیلی اور موساد کا انٹیلیجنس نظام، اسرائیلی انٹیلیجنس نظام، اور کتنے ہی ان ایران کتنے ہی کلوز سرکل میں لوگ موجود ہیں، وہ تو پچھلے سال سے بھی پتہ چل گیا تھا۔ خیر، ایران نے اسرائیل کے لیے مبینہ جاسوسی کے الزام میں ایک شخص کو بھی سزائے موت دی ہے، اور اسرائیل اور امریکہ نے بھی ایران پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ایرانی صوبہ لورستان پر امریکی اسرائیلی حملوں میں مزید 7 افراد شہید ہوئے ہیں اور بہت زیادہ بالکل زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ادھر خطے میں جاری جنگی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ امپورٹنٹ ہے، اچھا یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں عرب اور اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں علاقائی سلامتی اور استحکام کو سپورٹ کرنے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال ہوگا۔ متحدہ عرب امارات امریکی قیادت میں آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی پر تیار ہو گئی ہے۔ اماراتی صدر کے معاون خصوصی انور قرقاش کا کہنا ہے کہ عالمی توانائی ترسیل کی حفاظت سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ امارات دیگر ممالک کے ساتھ سیکیورٹی میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان شروع دن سے ہی کوشش کر رہا ہے کہ معاملے کو سفارتکاری سے حل کیا جائے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے کشیدگی میں فوری کمی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور جیسے جیسے جنگ طول پکڑ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عالمی سطح پر معاشی اثرات بھی گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ غیر مستحکم ہونے سے دنیا بھر میں مہنگائی بڑھنے لگی ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کہ سیف رہی ہو، ہر جگہ مہنگائی ہو رہی ہے، اسٹاک مارکیٹس نیچے جا رہی ہیں۔ دنیا کو سوچنا ہوگا کہ آخر یہ سلسلہ کہاں جا کر تھمے گا۔ مطلب دنیا تو سوچ رہی ہے، تھوڑا سا امریکہ کو بھی سوچنا ہی پڑے گا کہ کیا ان کے ٹارگیٹس اچیو ہو گئے ہیں کہ نہیں، اور اگر ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی بتا دیں کہ کیا ٹارگیٹس ہیں، کیونکہ روز تو بدلتے ہیں۔ تو بااثر ممالک اور اداروں کو امریکہ اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھانا ہوگا۔ ہر چیز میں ساتھ دینے کی بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ There is a beautiful example of Spain being a part of NATO, being a part of EU. انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ we will not help you out in this, because جب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کر کیوں رہے ہو، کیا آپ کے کیا مقاصد سے، تو ہم کیوں اس کا حصہ بنے۔ I think that is a very good stance۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر رہی ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ پلیز فرمائیے گا، علی لاریجانی صاحب کی پوزیشن بھی اور شخصیت بھی ایران کے اہم ترین لوگوں میں سے ایک تھے، مطلب صرف یہی کہا جاتا ہے کہنے والوں کی طرف سے کہ صدارت کا عہدہ ان کے پاس نہیں تھا، باقی ہی used to run the show۔ He had a lot of other titles، آپ کو پتہ ہے بہت سی اور ان کی responsibility۔ ان کی شہادت ایران کے لیے دھچکا تو ہے، لیکن کتنا بڑا صدمہ ہے یہ، اور آگے کیسے بڑھا جائے گا یہاں سے؟ بہت شکریہ، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ علی لاریجانی جو ہیں وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ شخصیت تھے، اور نہ صرف اپنی پوزیشن کی وجہ سے بلکہ اپنی
अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स की वजह से, अपनी फरासत की वजह से, और उनकी एक बहुत इंटरनेशनल रिकग्निशन और अंडरस्टैंडिंग भी थी। तो उनकी शहादत, जाहिर सी बात है, एक गैप तो बहुत बड़ा छोड़ जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि ईरान हमेशा से इन सब चीज़ों के लिए तैयार था और ईरान को पता था कि ये अटैक भी करेंगे और ये इस तरह के असैसिनेशंस की कोशिशें भी करेंगे। तो उन्होंने अपना जो एक सक्सेशन ऑर्डर बनाया हुआ है हर पोजीशन के लिए, वो बहुत ही डिटेल्ड है और वो एक के बाद एक जो है वो पोजीशन भरते चले जाते हैं। अभी आप देखिए ना कि पूरी टॉप लीडरशिप जो है वो एलिमिनेट हो गई, उनके रहबर मारे गए, उनके जो आर्मी चीफ थे मारे गए, बेतहाशा और लोग जो थे उनको उन्होंने ऊपर के लोगों को असैसिनेट कर दिया। लेकिन फिर भी आप देखिए कि गैप वहां नहीं आया। इस तरह अली लारिजानी का गैप तो है, लेकिन उसको बहुत अहसन तरीके से पुर कर रहे हैं ईरान। ये भी बताइएगा कि ईरान ने लारिजानी की शहादत के बाद एक सख्त रद्द अमल का ऐलान भी किया, बल्कि हमले तेज भी कर दिए। पूरी रात कल दुबई में भी इंटरसेप्ट होते रहे थे मिसाइल्स। तो अगर ईरान का रिएक्शन यही रहता है तो फिर जंग ख़त्म होने का कोई आप चांस देख रही हैं? किस तरह जंग ख़त्म होगी? देखें, अगर जंग ख़त्म होने का मयार ये है कि ईरान के वो लीडर्स को असैसिनेट रहेंगे और ये समझते रहेंगे कि ईरान जो है वो घुटने टेक के और नेगोशिएशंस की टेबल पे आ जाएगा, तो ये तो मेरा ख्याल है सही सोच नहीं है, क्योंकि ईरानी कौम बहुत एक मजबूत कौम है, रेजिलिएंट कौम है, सिविलाइजेशनल स्टेट है और जिस कदर का उन्हें नुकसान हुआ है इन टर्म्स ऑफ असैसिनेशन ऑफ द लीडर्स एक्सेट्रा, तो उतना ज्यादा उनका जो डिटर्मिनेशन है और जो हौसला है और जो अज़्म है कि उन्होंने इस फितने से जंग करनी है और इस पे पता हासिल करनी है, वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। और देखिए आपके उनकी इसी हिकमत अमली की वजह से बहुत ही अच्छी उनकी स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री हिकमत अमली रही है कि आज तमाम अगर आप सिनारियो को और से देखें तो अमेरिका तन्हा से तन्हा होता चला जा रहा है। डिप्लोमेटिकली भी आप देखें तो ईरान की सपोर्ट आपको ज्यादा नजर आ रही है। इजराइल और अमेरिका की सपोर्ट तो उनके अपने जो एलाइज हैं वो भी नहीं कर रहे। अच्छा नगमाना साहब, जो ममालिक इस पूरी जंग में पसे पर्दानी बल्कि सामने आकर मसालहती किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। कल बल्कि हमारे वज़ीर ख़ारजा फिर रियाद में होंगे, तो क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की कोशिशों से और दीगर ममालिक की मुआवनत से मामला सेटल हो सकता है कोई? देखें, पाकिस्तान पिछले एक साल से भरपूर तरीके से अपनी डिप्लोमेटिक कैपेसिटीज को यूज कर रहा है और उसने अपना जो लोहा है वो पूरी दुनिया में मनवा लिया है। इस वक्त पाकिस्तान वो एक वाहिद मुल्क नजर आ रहा है जिसकी चीन भी सुनता है, अमेरिका भी उसको ट्रस्ट कर रहा है, सुन रहा है, और सबसे बड़ी बात कि सऊदी अरेबिया और ईरान भी बहुत फर्मली ना सिर्फ पाकिस्तान को समझता है और हमारी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, बल्कि वो हमें ट्रस्ट भी करते हैं और वो समझते हैं कि हम एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। इसीलिए आप देखें कि जब पहले भी नेगोशिएशंस हो रही थी तो पाकिस्तान को उसमें शामिल करने के लिए कहा गया था, इसलिए कि दोनों फरीकैन जो हैं अमेरिका और ईरान, उनका बहुत ज्यादा ट्रस्ट है पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त।